پاکستان کے تمام دوستوں کو اور تاریخ وطن رہنے والے دوستوں کو سراب ٹی وی نیوز سے علی احمد جنیجو کا سلام قبول ہو۔ دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک سپریم کورٹ کی ریمارکس اور بی بی مریم کی دھمکیاں اور سینیٹ الیکشن۔ سب سے پہلے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مقابلہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب اور وزیر خزانہ جس زور اور شور سے سابق وزیر اعظم کا جو طریقہ کار ہے یا جس طرح پی ڈی ایم مولانا صاحب اور تمام ملک کی بڑی پارٹیاں، خود بی بی مریم، نواز شریف اور پیپلز پارٹی محسوس یوں ہو رہا ہے کہ حفیظ شیخ، لوگ کہتے تھے یہ ورلڈ بینک کا آدمی ہے، آئی ایم ایف کا آدمی ہے، وزیر خزانہ ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر خزانہ، مشرف صاحب کے دور میں بھی وزیر خزانہ اور ابھی بھی وزیر خزانہ، لیکن لگ رہا ہے کہ وہ صرف خزانے کے وزیر ہیں، لیکن پاکستان میں جو ہمارا نظام ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، جس طریقے سے 70 سال سے یہاں جو الیکشنیں ہو رہی ہیں، اس نظام میں حفیظ شیخ صاحب جو ہے مجھے فٹ نظر نہیں آ رہے۔ اس سے زیادہ میں تبصرہ نہیں کروں گا۔ جب وہ نظام میں جو ہے وہ ایسا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ نظام ہی ایسا ہے۔ اب یہ بات تو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں، اب کوئی معجزہ ہو، لیکن ہمارا نظام ہمارا ایسا ہے کہ یہاں معجزے بھی کام نہیں کرتے۔ یہاں جو ہے کچھ اور چیزیں کام کرتی ہیں جن پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ملک کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بی بی مریم ہے، اور جو ہے وہ سی ایم جو پنجاب ہے وہ شہباز شریف ہے۔ 35 سال سے وہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کرتے رہے، اور اب بھی جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی حکومت ہے۔ تو یہ بھی عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کو اس طرح چلا رہے ہیں جیسے کہ امریکہ میں چل رہی ہے، لندن میں چل رہی ہے، تھوڑی بہت جو ہے ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں بھی چل رہی ہو۔ جس کو چاہے آپ جو ہے وہ گالیاں دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ نواز شریف کے تو دور میں
محترمہ جیل میں، آصف زرداری جیل میں، پھر ملک بدر. یہ جمہوریت جو ہے میرے خیال میں یہ پاکستان جو ہے وہ بنائی جو ہے وہ نون کے لیے ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ جنرل ضیاء صاحب سے لے کے انہوں نے جو ہے وہ 35 سال 3 مرتبہ یہ وزیر اعظم بنے. آج بی بی مریم نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ جو ڈیپ والے ہیں یا جو بیوروکریٹ ہیں یا جو بھی افسر ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کے کفن میں ہم آخری کیل ٹھوکیں گے. بھائی یہاں تو آپ جو ہیں اگر آپ ایس ایچ او کے خلاف بات کریں تو بڑی بات ہے پاکستان میں. ایس پی صاحب وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہمارے ایس ایچ او کے خلاف کون بات کر رہا ہے. یہ تو جو ہے وہ نا بچپن میں کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے، انگلیاں منہ میں آ گئی. بھائی مجھے آپ یہ بتائیں تو پھر آصف زرداری صاحب کو بھی چاہیے کہ جنرل ضیاء سے لے کے جتنے دور آئے وہ جیل میں رہے، یا ان کے ساتھ کیا زیادتیاں کی. تو آصف صاحب بھی جو ہے کم سے کم سندھ گورنمنٹ ان کی ہے، تو وہ بھی جو ہے لسٹیں بنائیں کہ کون کون جو تھے. یہ تو کہہ رہی ہیں کہ جو ایجنسی والے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب تو بھائی اب سوال یہ ہے کہ پھر وہ آصف صاحب بھی جو ہے لسٹیں بنائیں کہ مجھے جیل میں کس نے بھیجا تھا، کون آئی جی تھا، کون آئی بی والے تھے، کون ایجنسی والے تھے اس زمانے میں، جو ہے وہ کون بیوروکریٹ تھے، ان کی لسٹ بنائیں. پھر جو بھی ملک کا جو وزیر اعظم بنے یا بادشاہ بنے وہ لسٹیں بنائیں. تو پھر جو ہے نواز شریف کے یہ جو جنرل ضیاء سے لے کے یہ 3 مرتبہ یہ وزیر اعظم بنے، تو جن کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی، وہ فاروق لغاری جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی. محمد خان جنید جو پی ایم ہے وہ کہتا ہے کہ نون والوں نے ہم سے زیادتیاں کی. پھر اور بھی بڑی پارٹیاں ہیں تو پھر سب کی لسٹیں بنائیں. لیکن مجھے کیا لگ رہا ہے کہ یہ لسٹیں نہیں بنا سکتے. لسٹیں صرف بی بی مریم بنا سکتی ہے. حمزہ شہباز جو ہے وہ بنا سکتا ہے. وہ عابد علی جو ہمارے شیر ہیں، وہ ہمارے عابد علی شیر صاحب جو ہے وہ لسٹیں بنا سکتے ہیں. یہ تو جو ہے اچھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی جو ہے ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ اس طرح فیصلے کیے تو پھر عوام جو ہے وہ فیصلے نہیں مانے گی. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو ہے پہلے بی بی مریم اپنے فیصلے کر رہی ہیں، اداروں کے بھی فیصلے یہ خود کر رہی ہیں. وہاں سے جو ہے لندن سے بیٹھ کے میاں صاحب کر رہے ہیں، اور یہاں پاکستان میں جو ہے وہ سب سے بڑے جو فیصلے ہیں کہ کیا کرنا ہے، حکومت کیسے چلے گی، کہ ادارے کیسے چلیں گے، کورٹیں کیسے چلیں گی، یہ ڈائریکشن جو ہے مولانا صاحب دے رہے ہیں. اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن یہاں جو بڑے بڑے اینکر ہیں وہ بھی ڈر رہے ہیں. وہ بھی اس طرح جو ہے وہ گول گول جو ہے جو بات کر رہے ہیں، نہ عوام سمجھ رہی ہے. اور جو ہم جیسے ہیں جو تھوڑا بہت جو سمجھ رہے ہیں تو ہم بھی تبصرہ نہیں کر سکتے. ہم بات کرنے سے جو ہے پہلے 3 دن پہلے سوچتے ہیں کہ یہ بات کرنی نہیں کرنی سوشل میڈیا پہ، تو ہم تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. بی بی جو ہے مریم کو جو ہے وہ اجازت ہے
سعد رفیع صاحب کو جو ہے اجازت ہے، خواجہ آصف صاحب کو، نہیں پوری نون کو جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ جو ہے کورٹوں پہ بات کریں، وکیلوں پہ بات کریں. وہ نیب تو ان کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ جو ہے وہ ان کی بیل بھی جلدی ہو جاتی ہے. اور یہ ہم یہ 2.5 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کروڑوں کی کرپشن نہیں، بھی خربوں کی نہیں، خربوں ڈالر. اب سوال یہ ہے کہ بھائی آخر ان کے پاس جو ہے، اب میں اس پر بھی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ یہ اتنے پاور، اتنے اختیارات نون کو کس نے دیے ہیں. نہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہے ان کو جو ہے وہ کوئی امریکہ کے پاور ہیں، لندن کے پاور ہیں، مودی صاحب کے پاور ہیں. کس کے پاور ہیں یہ؟ آپ جو ہے جب عدالتوں کو گالیاں دے رہے ہیں، نیب کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے یہ پولیس کیا ہے، بیوروکریٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو الیکشن یہ ہار جائیں، میں تو نہ مانوں. یہ پہلے بتائیں کہ یہ خود جو 3 مرتبہ جو وزیر اعظم بنے، 3-4 مرتبہ سی ایم بنے، تو پھر اس بات کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ عمران صاحب کم سے کم سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن ڈال دیں کہ بھئی یہ بتائیں کہ یہ 3 مرتبہ وزیر اعظم کیسے بنے، یہ سی ایم کیسے بنے. پھر ان کی جو ہے جو باتیں جو ادارے ہیں تو وہ بھی تحقیق کریں. جب یہ خان صاحب پر یہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ بھائی خلائی مخلوق یہ ٹھپے مار کیا ہے، تو بھائی آپ جو ہے وہ 3 مرتبہ قوم آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ بھائی آپ جو ہے 3 مرتبہ جو ہے آپ وزیر خزانہ کیسے بنے، آپ سی ایم کیسے بنے، آپ 3 مرتبہ جو پی ایم کیسے بنے. تو یہ بھی انکوائری ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں انکوائریاں ساتھ چلنی چاہیے. باقی خان صاحب کے جو ہے وہ 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال جو ہے اور بھی گزر جائیں گے. لیکن یہ انکوائری جو ہے وہ کمپلسری ہے تاکہ آئندہ جو ہے جمہوریت کا جو حسن ہے وہ قائم رہے، دائم رہے کہ بھئی یہ 4 مرتبہ سی ایم اور 3 مرتبہ یہ پی ایم یہ کیسے بنے. اور اس انکوائری کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے ایک کمیٹی بنے جس میں 10-15-20 آدمی ہوں، ہائی کورٹ کے جو ہے ریٹائر ججوں، اور ایماندار کون ہے، کرپٹ کون ہے، وہ سب کو معلوم ہے. ان سب کی ایک ٹیم بنائیں اور سب سے پہلے یہ کریں، انکوائری کریں کہ یہ 3 مرتبہ جو ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں 30-35 سال کے بعد وہاں جو جماعت اسلامی کے جو چیف تھے ان کو پھانسی دے دی 35 سال کے بعد. ایسے دنیا میں کئی ملک ہیں کہ 25 سال کے بعد، 3 سال کے بعد ان کو کسی کو پھانسی دے رہے ہیں، کسی کو سزا دے رہے ہیں، کسی سے جو ریکوری کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم تبصرہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتے، اپیل کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر عمران خان جو ہے وہ پی ایم کیسے بنا ہے تو آپ انکوائری کرائیں، اور 3 مرتبہ 4 مرتبہ یہ سی ایم پی ایم کیسے بنے ہیں یہ بھی انکوائری کرائیں. تو آج کل اب میں اپنی بات شارٹ کر رہا ہوں. 3 تاریخ کو سینٹ کی الیکشن ہے، باقی 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے. اب وہ سپریم کورٹ نے جو نماز دیے ہیں ہم اس کے اوپر بھی جو ہے تبصرہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ادارے دے رہے ہیں ڈائریکشن تو بھی ہم تبصرہ نہیں کر سکتے. باقی جو ہے وہ سب سے آسان یہ ہے کہ بھائی
اور اگر ہم گول مول کوئی بات کرتے ہیں تو عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی. تو سینیٹ کی الیکشن 3 تاریخ کو خیریت سے یعنی ہو جائے گی. اب یہ جو میڈیا پہ آ رہا ہے کہ نوٹوں کی بوریاں اور درم اور دینار اور بیمار اور پتہ نہیں کیا کیا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج وہ حمزہ شریف صاحب کی بھی جو ہے وہ بیل ہو گئی ہے، اور وہ بھی جو ہے اپنے سپنوں میں جو ہے آئندہ جو ہے وہ فیوچر کے جو ہے سی ایم ہے. ہماری بہن جو ہے بی بی جو مریم، میں تو کہتا ہوں بی بی تو مریم کو پی ایم بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اختیارات اور جو پاور اور جو دھمکیاں دے رہی ہے، تو اتنے تو پاور تو میرے خیال میں بھٹو صاحب کے پاس بھی نہیں تھے، مشرف صاحب کے پاس بھی نہیں تھے. جنرل ضیاء اس کے پاس بھی اتنے پاور، اس نے بھی کسی کو دھمکی نہیں دی. بس ان کی ایک ہی اپنی ڈیوٹی بھٹو صاحب والی وہ انہوں نے کی، انہوں نے بھی کبھی کسی کو دھمکیاں نہیں دی. تو میرا یہ مشورہ ہے میری بہن کو کہ ان کو پی ایم بننے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ آپ صرف ایس ایچ او کو آپ گالیاں دیں یا ایس پی کو دیں گالیاں، وہ بہت بڑا جو ہے وہ ہو ایس پی کو گالیاں، یہ تو بھائی ٹارزن ہے. وزیر اعظم صاحب تو آپ کی نظر میں نہیں ہے، نیب جو ہے وہ آپ کی جوتی کی نوک پر ہے، اور ادارے تو وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. تو آپ کو پی ایم بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا یہ ایک مشورہ ہے کہ آپ یہ اپوزیشن جو ہے وہ لیڈر جو ہے آپ کے مولانا کو ہٹا دیں، اور پی ڈی ایم کی جو ہے میری بہن جو ہے وہ سربراہ جو ہے بن جائے. اگر یہ آپ کے بیانیاں جاری رہے، قسم خدا کی، لوگ ٹیپو سلطان، جھانسی کی رانی، کلوپیترا، بڑی بڑی جو ہے مطلب جو بھی عورتیں آئی ہیں اور کچھ نام ہے وہ میں نہیں لوں گا. آپ کو پی ایم بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جو ہے ان کے کفن میں جو ہے ابھی وہ تو زندہ ہیں، لیکن آپ نے ان کو یہ وارننگ دے دی کہ فیوچر میں آپ کے کفن میں ہم کیل ٹھوکیں گے. تو جب آپ کو اتنے اختیارات کسی نے دے دیے ہیں تو مہربانی کر کے آپ جو ہے وہ خان صاحب کو 2.5 سال پورے کرنے دیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ دھمکیاں کام آ جائیں. اب آپ کی دھمکیاں کام آئیں گی یا نہیں آئیں گی، میں اس پر بھی تبصرہ نہیں کر سکتا. آپ کا فیوچر کیا ہے، اپنا سیاسی کیا ہے، پی ڈی ایم کا جو ہے وہ سیاسی فیوچر کیا ہے، مجھے سب معلوم ہے، لیکن اس پر بھی تبصرہ نہیں کر سکتا. جب میں کسی پر تبصرہ نہیں کر سکتا تو پھر مجھے جو ہے وہ میڈیا پہ آنے کا میرے خیال میں بالکل بیکار ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ نہ مجھے کہیں سے تنخواہ مل رہی ہے، نہ لفافے آ رہے ہیں. کچھ نہ کچھ جو ہے یہ مطلب جو نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی خاموش رہنا بھی بہت بڑا جو ہے گناہ ہے. تو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ میں آپ کو اشارے جو ہے وہ کرتا رہوں گا. لیکن بھائی تبصرے کرنا یہاں تو جو ہے وہ بہت مشکل ہے. وہ نہ کہتے ہیں کہ وہ میں تیرے سارے چٹھے کھول دوں گا، چٹھی بھی نہیں کھول سکتے. باقی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیوانے کی بڑھ، تو دیوانے کی جو بڑھ ہے وہ انشاءاللہ جو کل پرسوں پھر میں حاضر ہو جاؤں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آخری میری پاکستان کے غریب عوام
اور نوجوان، ان سے ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کا ہر حال میں آپ کو ساتھ دینا ہے، کیونکہ وہ یہ پوری جنگ غریبوں کے لیے کر رہا ہے۔ اس بات میں بھی کئی ہزاروں آدمی ویسے ہی ناراض ہیں، چلو ایک گناہ اور صحیح۔ تو عمران خان آپ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے، تو کم سے کم ہمیں بھول نہیں جانا، یہ میں غریبوں کو کہہ رہا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔